بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک کہاں کھودی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی قبر دوبارہ کیوں کھدوائی؟ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق حیرت انگیز واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ ناظرین، ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی اور واپسی میں آپ نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ کس نے کہا ہاں۔ کس نے کہا مجھے ایک تو اونٹنی دیجیے اور ایک ایسی بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے؟ اس کے بعد سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں ہے۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلائے۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو۔ اس کے بعد اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور اس بڑھیا نے کہا اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ اس کے بعد کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تابوت ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ ناظرین، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اس کے متعلق حیرت انگیز واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر مبارک کو ایسے پوشیدہ کر دیا گویا ایک دریا نیل کے کنارے جو جھیل بنی ہوئی تھی اس کے اندر رکھ لیا، اور تابوت بالکل محفوظ رہا کیونکہ وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہیں تم نہ کہہ دو یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں جیسے اس بڑھیا نے کہا تھا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دنیا کی چیزیں مانگ کر لی ہیں، اور اس بڑھیا نے جو بڑی سمجھدار تھی آخرت کی ایک بڑی چیز کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے وہ طلب کر لی۔ بہرحال ہر انسان کا اپنا ذہن ہے کہ وہ کس موقع پر کس جگہ کس سے کیا چیز مانگتا ہے۔ رہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کیوں دفن کیا گیا، ناظرین چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ وہاں خیر و برکت ہو۔ آخر میں مصر کے لوگ اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریا نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریا نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ کو یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا بھی حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حسین و جمیل نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس مختصر ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔